نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے نظر کے بارے میں کہ نظر بد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نظر بد کے لیے عربی میں العین کا لفظ آتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ نظر لگانے والا جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کے برے نفس کی ایک کیفیت اس چیز کے پیچھے لگ جاتی ہے جس سے وہ نظر لگانے میں مدد حاصل کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تیر ہیں جو حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں، محسود یا جس کو نظر لگتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو کبھی یہ لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں بھی نظر کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ القلم آیت نمبر 51 جس کا ترجمہ ہے، اور قریب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی ذکر یعنی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ اس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر کا لگنا برحق ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5740۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العین لا تولع الرجل بإذن اللہ حتی یصعد خالقا ثم یتردى منہ، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 21302۔ نظر بد سے پناہ مانگے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ تعالی من العین فإن العین حق، نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 737۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ ترک کر دیا۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے 2058۔ کوئی چیز اچھی لگے تو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدکم من اخیہ او من نفسہ او من مالہ ما یعجبہ فلیبرکہ فإن العین حق، یعنی جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی میں یا اس کی ذات میں یا اس کے مال میں کوئی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 15700۔ نظر لگ جانے پر علاج بھی ہے اور وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نظر لگ جانے کی صورت میں مندرجہ ذیل دعائیں پڑھ کر دم کریں۔ سب سے پہلی دعا ہے السلسلۃ الصحیحہ میں ہے 2572 نمبر ہے اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس سے اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ دوسری دعا ہمارے پاس ہے سنن ابی داؤد کی 4737 میں اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، جس کا ترجمہ ہے میں آپ کو ہر شیطان موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی
نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ جو دعا ہے وہ صحیح مسلم کی ہے 5700، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہم یشفیکا بسم اللہ ارقیک، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ چوتھی دعا جو ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہے 5699، جس کا نمبر ہے بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ پانچویں دعا ہمارے پاس مسند احمد کی ہے 24995 میں، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الفلق بھی نظر بد کے لیے ہے اور سورہ الناس بھی نظر بد کے لیے ہے۔ سورہ فلق یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ الناس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ ان دعاؤں کے علاوہ اور بھی طریقے جو ہمیں مسنون ملتے ہیں وہ بھی ہیں، یعنی شدید نظر کی صورت میں ہم یہ طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جس شخص کی نظر لگنے کا قوی احتمال یا یقین ہو اس سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کر کے دے اور پھر مریض اس جمع شدہ پانی سے غسل کرے۔ اس کے علاوہ بیری کے پتوں سے علاج کیا جاتا ہے نظر بد کا، نظر بد لگ جانے پر بیری کے پتوں سے غسل کرنا بھی مؤثر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے ساتھ سبز پتے لے کر انہیں باریک پیس لیں اور کسی بڑے والے برتن میں رکھ کر ان پر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے، پھر اس پانی پر درج ذیل آیات کا دم کریں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، سورہ آل عمران کی پہلی 5 آیات، سورہ المؤمنون کی آیات جو ہیں 115 سے لے کے 118 تک، اس کے علاوہ سورہ قلم کی آیات 3 اور 4، سورہ الکافرون، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ ان مذکورہ صورتوں اور آیات کو پانی پر پڑھنے کے بعد کچھ پانی پئیں اور باقی سے غسل کر لیں۔ یہ عمل 1 سے زیادہ بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں جو نظر بد کو اتارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں علاج کے طور پر، لیکن وہ شرکیہ افعال ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بعض سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد روانہ فرمایا۔ اس وقت لوگ سو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا،
لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر ولا قلادۃ الا قطعت، یعنی کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے۔ اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ قلادے نظر بد سے بچنے کے لیے ڈالتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2552۔ اللہ تعالی ہمیں شرکی افعال سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔